اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن کے لیے صاف ستھری پاکیزہ پریشانی سے دور سکون والے ہر چیز میں برکت ہر چیز میں رحمت اللہ کی ہو، اللہ نے اس کا انتظام کیا ہے۔ اور کیا انتظام ہے؟ بہت آسان ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسی زندگی کے لیے بہترین انتظام میں نے کیا، اور کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل شروع کر دو۔ پیغام دینا تھا، ساری برکتیں، ساری رحمتیں، ساری زندگی کی جتنی بھی الحمدللہ نعمتیں ہیں، اللہ کے فضل ہیں، اللہ کے کرم ہیں، سب کس چیز کے اندر ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ زندگی گزارنا، بالکل سیدھا راستہ ہے۔ فقط فاز فوز عظیم، اللہ نے کہا کامیاب ہو تم، اس دنیا میں بھی کامیاب ہو۔ اور دو طریقے سے ہے، ایک تو ہمارا من مانی طریقہ ہے کہ اپنے طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور ایک طریقہ وہ ہے جو اللہ نے کہا ہے کہ ایسے زندگی گزارو۔ تو کون سا اچھا ہوگا؟ جو اللہ نے کہا ہے تو یہ ہمارے دماغ میں کیوں نہیں گھستی یہ بات؟ سوچنے کی بات ہے، ایک اتنا نقطہ ہے، روتے ہیں پیٹتے ہیں، مصیبتیں اور جادو اور ٹونے اور پتہ نہیں کیا کچھ، رونا پیٹنا، ایک طریقہ اللہ رکھتا ہے۔ کبھی ناکام ہو نہیں سکتا جو انسان اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارے۔ نہ گھر میں پریشانی ہوگی، نہ بچوں میں پریشانی ہوگی، نہ کاروبار میں پریشانی ہوگی۔ حالات تو آتے ہیں لیکن اللہ کی مددیں اترتی جائیں گی اور رحمتیں آتی جائیں گی، خود بخود راستے کھلتے چلتے جائیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، قرآن کہتا ہے۔ وہ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں من احب سنت احبانی، اللہ کے نبی بول اٹھے کہ مجھے تو کچھ نہیں چاہیے تیرا، کچھ نہیں پتا، بس تو میری سنت سے محبت کرے گا میں بھی تیرا۔ دیکھیں دوسری غلطی آ گئی، بولے سبحان اللہ۔ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی دیکھو فَهَنَّ أَحَدَكُمْ لَا تَدْرِي، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا أَيْنَ عَبَادَتِي يَدُو، اس طرح حکم ہے، ارشاد ہے کہ دیکھو بھائی ایسا کرو، جب اٹھا کرو رات سے تو اپنے ہاتھ کو دھو لیا کرو۔ یہ سب نے عمل کرنا ہے اس پہ، بولو سبحان اللہ۔ ابھی سنت آ رہی ہے اس کا، کوئی اپنی طرح سے اٹھ رہا ہے، کوئی اپنی طرح سے اٹھ رہا ہے، اب ہمیں کیسے اٹھنا ہے؟ یہ طریقہ آ گیا، سرکار بتا رہے ہیں کہ بھئی دیکھو کتنی معمولی بات لگ رہی ہے۔ اب صبح اٹھتے ہیں کوئی کچھ کرتا ہے، ویسے ہی کوئی پانی پینے کھڑا ہوتا ہے، کوئی اپنے حساب سے، اور اللہ کے نبی ہمیں آداب سکھا رہے ہیں، تمیز سکھا رہے ہیں۔ فَأَنَّ أَحَدَكُمْ لَا تَدْرِي، کہ جس وقت تم اٹھو صبح، جس وقت اٹھا کرو تو کیا کیا کرو، ڈائریکٹ اپنے ہاتھ کو پانی میں مت ڈالا کرو۔ جیسے ٹب ہے پانی پینے کے ہاتھ ڈال دیا، وضو کے لیے ہاتھ ڈال دیا، کہتے ہیں ایسے مت کرو، پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔ سبحان اللہ، یہ لفظ حدیث کی اینا بات دیجیے کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔ سمجھا گئی حدیث کہ جب اٹھو تو کیا کرو، اپنے ہاتھوں کو استعمال کرنے سے پہلے، کسی چیز سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو۔ تمہیں نہیں پتا تمہارے ہاتھ نے رات کہاں، تم نے نہیں، تیرے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے، حدیث ہے۔ آدمی بولے اے بھی کوئی گل ہوئی، یہ ہوتا ہے ہمارے، یہ اب ہمارا مزاج دیکھیں اس قسم کے آج کل، یہ بھی کوئی بات ہے جی، ہاتھ نے کہاں رات گزاری، ہاتھ تو میرے ساتھ تھا، یہ بات ہے کہ ہاتھ رات کہاں گزاری ہاتھ نے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، رات سو گیا،
ابھی کبھی کبھی دکھا دیا جاتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کے مطابق یا سنت کے مطابق جب کوئی بات کرتا ہے تو اس کی سزا یہ ہو جاتی ہے، سزا مل جاتی ہے اس کو. تبھی تو یہ ہمارے حالات ہیں، ہر دفعہ تھوڑی دکھایا جاتا ہے. رات کو سویا، صبح اٹھا تو اس کا ہاتھ پورے پشت کے اندر تھا، اس کے بیک کے اندر تھا، فارغ ہو گیا. کہ یہ ہوتا ہے ہاتھ ایک نمبر میں سزا دے. ہم آپ خود سوچیں کہ نبی پاک نے جو سنت کوئی آ جائے ہمارے سامنے، ہماری جرت کیا ہم بات کیسے اس سلسلے کے اندر، کیونکہ سزا بتا دی گئی، ایک دم سزا مل گئی اس کو. صبح ہوتے اس کا شکل بدلنی تھی، جیسے حدیث ہے کہ امام سے پہلے اللہ نے فرمایا، یہ سنت ہے، امام سے پہلے رکوع مت کرو، جھکو مت، سجدے مت جاؤ، رکوع مت، امام کے بعد جاؤ. قانون تھا. تو یہ آدمی یہ کیا جی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اگر آگے چلے جائیں پیچھے چلے جائیں، ادھر سنت آ گئی نبی واقعوں کی. کیوں سزا کیا بتائی کہ جو ایسے کرے گا اس کا منہ جو ہے گدھے جیسا بن جائے گا، اللہ نے بتا دیا. کوئی نہیں، سب کرتے ہیں گدھے بنتے. اب اللہ نے تو ایک دکھانا تھا نا، اس نے دیکھتے ہیں اس نے ایسے ہی کیا، جب دوبارہ سر اٹھایا تو اس کی شکل گدھے کی بن چکی تھی. حدیث میں دکھا، ابھی دنیا کے اندر موجود نہیں بات ہے. اب بتائیں کہ ہم کتنے گدھے گھوڑے بن چکے ہوں گے اب تک. تب نبی پاک نے بتایا ہی کسی چیز پہ ہم کرٹیسائز کرتے ہوں گے، بتائیں آپ اسی وقت وہ کام شروع ہوتا ہے. بخاری، نسائی اور ابو داؤد جو مجھے یاد آ رہا ہے، طبرانی، ان ساروں کے اندر حدیث میں آپ بتاتا ہوں. ابن عباس، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کرتا حدیث ہے. میں آج کے زمانے کی بات کر رہا ہوں آپ سے. وجہ کیا ہے ہماری بربادی، ہماری زندگی تباہی کا وجہ کیا ہے؟ تمام حدیث میں جو ایک مضمون آ رہا ہے کہ جو مرد عورت کی مشابہت کرے گا یا عورت مرد کی مشابہت کرے گی، اللہ کے نبی نے فرمایا اس پر لعنت ہے. پھر ایک حدیث آتی ہے کہ جو عورت مرد کی نقل کرے گی، جو مرد عورت کی نقل کرے گا، لعنت ہے ایسے شخص، مرد پر بھی ایسی عورت پر بھی، مشابہت پر بھی، نقل کرنے پر بھی.